دیکھیے لگتا تو کچھ یوں ہے کہ جو ہمارے فاضل وزراء ہیں وہ اصل ایشوز پہ بات کرنے کے بجائے غالباً عوام کی توجہ کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر آپ اس وقت ہمارے چینلز کا جائزہ لیں، تمام ٹیلی ویژن چینلز، تو تقریباً 7 بجے سے لے کر 11 بجے تک تمام چینلز پر ایک ہی بحث مباحثہ ہو رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو کیسے واپس لایا جائے. نہ جانے کیوں یہ چیز ہمیشہ حکومت سامنے لے آتی ہے. نواز شریف صاحب جب ملک سے باہر گئے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ ایک بورڈ بنا تھا، ایک میڈیکل بورڈ تشکیل دیا گیا تھا. اس میڈیکل بورڈ کو تشکیل دینے والی حکومت جو تھی وہ پنجاب کی حکومت تھی. پنجاب کی حکومت کس کی ہے؟ پی ٹی آئی کی حکومت ہے. ان کی وزیر صحت کون ہے؟ پی ٹی آئی کی وزیر صحت ہیں. اور انہی کے بنائے ہوئے بورڈ کی ریکمنڈیشن کے بعد نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ باہر جانے کی اجازت ملی. ایک فیصلہ آیا عدالت کا، اس نے فیصلہ دیا کہ نواز شریف صاحب جا سکتے ہیں. اب جب نواز شریف صاحب ملک سے باہر چلے گئے ہیں تو وہاں ان کے جانے کے بعد ہم نے دیکھا کہ آف کورس کورونا وائرس کی ایک ایسی ناگہانی چیز آئی جس نے تقریباً پوری دنیا کو ہی ہلا کے رکھ دیا. اس کے نتیجے میں ہاسپٹلز بھی بند رہے. آپ نے دیکھا ایون پاکستان کے اندر جو ٹریٹمنٹس تھیں وہ صرف ایمرجنسی ٹریٹمنٹس جو ہیں وہ ہو رہی تھیں، او پی ڈیز بند رہی. تو بالکل ایسے ہی نواز شریف صاحب برطانیہ میں بھی ایسے ہی ہوا وہاں پہ کہ جو ٹریٹمنٹس تھیں وہ رک گئیں، یعنی اس طرح سے اس سپیڈ پہ نہیں ہوئی جس سپیڈ پہ ہونی چاہیے تھی. پھر نواز شریف صاحب کی کوئی نہ کوئی تصویر ہر مہینے آ جاتی ہے. کبھی وہ واک کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کافی پی رہے ہوتے ہیں. ڈیفینیٹلی ایک انسان ہے، وہ بیمار ضرور ہیں لیکن ان کو پورا حق ہے کہ وہ واک کریں، بلکہ جو ہارٹ کے پیشنٹس ہیں وہ تو واک ان کے لیے ضروری ہوتی ہے. تو اگر ان کی کوئی تصویر کھینچ لیتا ہے اور وہ پاکستان آ جاتی ہے، سوشل میڈیا کی زینت بنتی ہے، تو غالباً حکومت پہ پریشر بڑھ جاتا ہے اور حکومت یہ کہتی ہے کہ بھئی ہمیں نواز شریف کو واپس لانا چاہیے. اب نواز شریف کو واپس کیسے لایا جائے، یہ ایک موضوع بحث اس وقت میڈیا میں بنا ہوا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو فاضل وزراء ہیں سارے ہمارے دوست ہیں، قابل احترام ہیں، ہم ان کی بات ضرور غور سے سنتے ہیں، لیکن اس میں وزن کچھ کم نظر آتا ہے. کیونکہ ہم نے سنا کہ یہ کہا گیا کہ ہم نے اپنے ہائی کمشنر یعنی سفیر کو برطانیہ میں کہہ دیا ہے کہ وہ خط لکھیں وہاں کی حکومت کو، اور اس کے نتیجے میں نواز شریف صاحب واپس آ جائیں گے. اب اگر آپ قانون کا جائزہ لیں تو کوئی بھی قانون کا طالب علم، ایک ادنا سا طالب علم میرے جیسا بھی جو کہ تھوڑا بہت قانون سے واقف ہے، وہ بھی آپ کو یہ بتا دے گا کہ کسی ملک سے جب آپ کسی کو لانا چاہتے ہیں تو اس کے تو کچھ قانونی تقاضے ہوتے ہیں، کچھ لوازمات ہوتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس ملک میں آپ کا کوئی شہری ہو، اس کو اگر آپ لانا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو اپنے ملک میں اس کے خلاف ایک کیس دائر کرنا پڑتا ہے. اس کیس کے اوپر کوئی ججمنٹ آتی ہے، پھر اس ججمنٹ کی روشنی میں آپ دوسرے ملک کے سامنے جاتے ہیں اور اسے یہ کہتے ہیں کہ اس ججمنٹ کو ہم انفورس کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں یہ شخص جو ہے یہ مطلوب ہے، انویسٹیگیشن کے لیے مطلوب ہے. اور پھر ایک ایکسٹریڈیشن کی پروسیس ہوتی ہے. جو قانونی ماہرین ہوں گے وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ ایکسٹریڈیشن کی پروسیس اس صورت میں پاسبل ہے جب دونوں ممالک کے درمیان ایکسٹریڈیشن کی ٹریٹی ہو، یعنی ایک باہمی معاہدہ ہو، دو طرفہ معاہدہ ہوتا ہے دونوں ممالک کے درمیان، جس کو کہتے ہیں ایکسٹریڈیشن ٹریٹی. جہاں تک میری نالج ہے پاکستان اور برطانیہ کے درمیان ایسی کوئی ٹریٹی موجود نہیں ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی نواز شریف صاحب تو پارٹی کے رہنما ہیں نا، بہت ان کی مقبولیت بھی ہے. انہی کی جماعت کے ایک رکن جو ہیں بلکہ وزیر بھی رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ ان کو لانے کے لیے بھی کوشش کی گئی تھی. قانون حرکت میں بھی آیا تھا اور انہوں نے کچھ پیپرز بھی سبمٹ کیے تھے. بڑی دعوے اس وقت بھی کیے گئے تھے کہ ہم ان کو لے کر آئیں گے، ریڈ الرٹ نوٹس بھی جاری کریں گے. ان کے پاسپورٹ بھی غالباً جو انہی کا پاکستانی پاسپورٹ ہے وہ بھی ان کا رینیو نہیں ہوا. تو انہوں نے جب یعنی حکومت پاکستان نے جب وہ تمام دستاویزات جو تھی وہاں رکھی برطانیہ میں کی حکومت کے سامنے، تو وہ ایکسیپٹ نہیں کی گئی. یعنی برطانیہ کی حکومت نے یہ جواب دیا کہ ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، کیونکہ ایک جو آپ جانتے ہیں کہ انٹرپول کے اندر بھی اور اس کے علاوہ ایکسٹریڈیشن پروسیس کے اندر بھی اگر یہ چیز ثابت ہو جائے کہ یہ شخص جو ہے اس کے خلاف جو کیس بنایا گیا ہے اس کے پیچھے کوئی سیاسی مقاصد ہے، یعنی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیس ہے، تو وہ آپ کے کیس کے وزن میں بہت کمی لے آتا ہے. یعنی آپ جو ان کو لانا چاہ رہے ہوتے ہیں اس میں رکاوٹ آ جاتی ہے، بیکاز لوگ یہ سمجھتے ہیں قانون نے پروٹیکشن فراہم کی ہے ایسی صورتحال میں کہ جب کوئی ایک وکٹمائز کسی کو کیا جا رہا ہو، ایک ہاسٹائل حکومت ہو اور وہ وکٹمائز کر رہی ہو کسی کو، تو آپ ایسے نہ ہو کہ آپ ان کو واپس کر دیں، بیکاز وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیس ہو سکتا ہے. تو نواز شریف صاحب تو ایک پولیٹیشین ہے، ایک پولیٹیکل لیڈر ہے. تو کوئی بھی قانون کا طالب علم میں کہہ دیتا ہوں، میں ماہر بھی نہیں کہتا، ایک طالب علم بھی آپ کو یہ بتا سکتا ہے
کہ جب پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کوئی پروسیس شروع کی جائے گی تو اس کی تو بہت کمزور صحت ہوگی جب وہ برطانیہ کی کسی عدالت میں جائے گی. تو مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی کہ جو ہمارے فاضل وزراء یہ فرما رہے ہیں کہ وہ قانونی چارہ جوئی کے ذریعے نواز شریف صاحب کو لے آئیں گے, تو یہ کیسے ممکن ہو پائے گا؟ پہلی بات تو آپ کے درمیان ایکسٹریڈیشن ٹریٹی ہی نہیں ہے. دوسری بات, اگر آپ فرض کیا کہ وہ ہے بھی, تو پھر بھی آپ کو یہ پروف کرنا ہے کہ یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیس نہیں ہے, اور جب ایک پولیٹیکل لیڈر ہے وہ, تو پھر آپ یہ کیسے پروف کریں گے؟ تو مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اصل ایشو سے توجہ ہٹانے کے لیے اس ڈیبیٹ کو سامنے لے آئی ہے, اور وہ بھی جانتی ہے کہ اس طرح سے تو ان کو لانا ممکن نہیں ہے. ہاں, نواز شریف صاحب خود آ جائیں یا کوئی اور ایسی ڈیولپمنٹس ہوں جس کے نتیجے میں وہ یہ مناسب سمجھے کہ ان کو ملک میں واپس آنا چاہیے, تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. آپ جانتے ہیں کہ جب پہلے بھی ان کی اہلیہ جو تھیں وہ بستر مرگ پہ تھیں, تو وہ اپنی بیٹی کے ساتھ مریم نواز شریف اور نواز شریف صاحب دونوں جو ہیں وہ پاکستان آ گئے تھے. بلکہ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ایک وقت ایسا بھی تھا جب مشرف صاحب برسر اقتدار تھے کہ نواز شریف صاحب کے آنے پر پابندی تھی, یعنی وہ اپنے ملک میں نہیں آ سکتے تھے. اس وقت بھی ہم اس وقت میڈیا سے منسلک جس چینل سے ہم لائیو ٹرانسمیشن کر رہے تھے, اور نواز شریف صاحب کا طیارہ جو ہے اسلام آباد ایئرپورٹ پر جب لینڈ ہوا تو وہیں سے ان کو اریسٹ کر کے واپس بھیج دیا گیا. یعنی یہ بھی ہمارے ملک کی تاریخ میں ہے کہ ہم نے دیکھا کہ وہی شخص آنا چاہ رہا تھا تو اس کو واپس کر دیا گیا. اب اگر وہ نہیں آنا چاہ رہا تو اس کو کہتے ہیں کہ تم آ جاؤ. تو بہرحال یہ تو کسی کے کہنے پہ تو پابندی نہیں لگائی جا سکتی, لیکن اس کے قانونی پہلو کے اوپر اگر ہم جائزہ لیں تو جہاں تک میری دانست ہے, میری سمجھ ہے, قانونی طور پر یہ کرنا مشکل ہوگا. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ بالکل ناممکن ہے, لیکن مشکل نظر آ رہا ہے. جس طرح سے جتنی آسانی سے وزیر صاحب کلیم کر رہے ہیں کہ وہ ان کو لے آئیں گے, یہ ممکن نہیں ہوگا. تو آپ کی بات میں وزن ہے کہ غالباً اصل ایشوز جو ہیں ان سے توجہ ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے.